السلام علیکم ناظرین، آج میں آئی ہوں آپ کے پاس لے کر ایک کہانی، ایک جن ذات سے نکاح کی کہانی۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے اور ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں ہاسٹل میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں رہتی تھی۔ میرا نام کیسرا ہے اور میں لاہور شہر میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک روم میٹ بھی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھیں، اس لیے میں انہیں آپی کہتی تھی۔ وہ بہت ہی دلچسپ لڑکی تھیں اور ہمیں بہت زیادہ امپریس کرتی رہتی تھیں اپنی کہانیوں کی وجہ سے۔ ہم اکثر اوقات ان کو لے کر بیٹھ جاتے تھے اور ان سے کہانیاں سنتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہمارے کمرے میں ہی موجود تھیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپی آج ضرور کوئی اچھی سی کہانی سنائیں۔ تو انہوں نے کہا، آؤ میں تمہیں اپنے خاندان کی ہی ایک آپ بیتی سناتی ہوں جو ہمارے خاندان میں واقع ہوا ہے اور سچی کہانی ہے۔ ان کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ انڈیا کے شہر پٹنہ کی ایک سچی کہانی ہے۔ فضا اپنے والدین کے ساتھ انڈیا شہر میں رہتی تھی اور اکلوتی اولاد تھی۔ فضا نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ بھورے بال لمبے گھنے گھٹنوں سے نیچے آتے، جو بھی دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ فضا ہر روز اپنے گھر کا کام مکمل کر لیتی تھی۔ وہ اکلوتی اولاد تھی اور اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام تھا گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا۔ ایک دن وہ گھر کے سارے کام خود کر رہی تھی۔ اس دن کام کچھ زیادہ ہی تھے۔ کام کرتے کرتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسے شام ہو گئی۔ اس کا روز کا معمول تھا۔ کام کرنے کے بعد روز نہاتی تھی۔ اس دن بھی کام کرتے کرتے رات ہو گئی۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا تو وہ نہانے چلی گئی۔ نہا کر جب واپس آئی تو صحن میں چلی گئی کیونکہ ان دنوں لائٹ یا بجلی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اور اس کی ماں اسے کہتی رہ گئی، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، مغرب کا ٹائم ہے۔ لیکن وہ یہی کہتی رہی، ابھی آتی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ پر وہ اپنا سارے بال سکھا کر ہی اندر آئی۔ رات کیسے بیت گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن وہ اپنا سارا کام نپٹا کر کھانا بنانے کچن میں آئی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کوئی اسے مسلسل دیکھے ہی جا رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کالے رنگ کا نیلی آنکھوں والا بلا پیچھے ہی بیٹھا ہوا اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اسے اگنور کر دیا اور اپنے کام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے بال جو بکھرے ہوئے تھے سمیٹنے کے لیے پیچھے مڑی تو کیا دیکھتی ہے، بلا ابھی بھی وہاں ہی پر جمع ہوا ہے اور اسے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ اس نے کہا، لگتا ہے کوئی بھوکا بلا کھانے کی خوشبو سونگھ کے وہاں تک آ گیا ہے، اس لیے اس کو کھانا دیا جائے۔ پھر اسی طرح دن پہ دن گزرتے گئے اور بلے کا روز کا معمول بن گیا کہ آتا اور اس کو جہاں وہ جاتی، کمرے میں جاتی، ڈائننگ روم میں جاتی، جہاں جہاں جاتی بلا اس کے پیچھے پیچھے رہتا، اسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا تھا۔ فضا اس بات پہ زیادہ غور نہیں کیا۔ ایک دن فضا کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اس کا موڈ بھی بہت زیادہ آف تھا اور اس دن اس کے والدین بھی گھر پر موجود نہ تھے۔ فضا کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ اسی بلے کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا کہ اس کا روز کا معمول ہے کہ جہاں میں جاتی ہوں وہاں ہی پہنچ جاتا ہے۔ اس نے چھری اٹھائی اور چھری سے اس کو ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی جگہ پہ جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چھری کے پیچھے دستے سے اس پر وار کیا تو اچانک چھری کی نوک سے اس کے شانے پر لگی جس سے خون رسنے لگا۔ فضا کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔
انجانے میں ہی صحیح، لیکن خدا کی مخلوق کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ اس نے خون دیکھا اور اس کو صاف کرنے کی غرض سے اس کے پاس جانے لگی کہ اچانک بلے نے چھلانگ لگائی اور باہر کی جانب بھاگ گیا۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزر گئی۔ سارا دن وہ بلے کے بارے میں سوچتی رہی کہ اللہ مجھے معاف کرے، مجھ سے نہ جانے میں ایسی غلطی ہو گئی۔ چلو کل جب وہ آئے گا تو میں اس کا زخم صاف کر دوں گی اور مرہم پٹی بھی کر دوں گی ساتھ میں۔ لیکن کل تو کیا، دن پہ دن گزرتے گئے اور بلا واپس نہ آیا۔ فضا اس بات کو بھول گئی۔ ایک دن فضا شام کے ٹائم اپنے والدین کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی شام کی چائے پی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے والد حیران ہو گئے کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ والد نے دروازہ کھولنے کی غرض سے باہر دیکھا تو کوئی انجان مہمان دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر تھے، لمبے چوڑے اور بوڑھے بالوں والے گورے چٹے مہمان تھے۔ جب فضا کی ماں نے دیکھا انجان لوگ آئے ہوئے ہیں، فضا کی ماں نے فضا کو اشارہ کیا اندر کمرے میں چلی جائے۔ فضا کے والد مہمانوں کو اندر لے آئے اور فضا برتن سنبھالتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی۔ مہمانوں نے آتے ہی بلا کسی تمہید کے کہنا شروع کر دیا، چلیں پھر نکاح کی تیاری شروع کرتے ہیں، کل نکاح ہے۔ میرے والد صاحب حیران پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، لگتا ہے آپ کسی غلط جگہ آ گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہماری گھر میں کوئی شادی ہے اور نہ ہی خاندان میں شادی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، شادی آپ کی بیٹی کی اور ہمارے بیٹے کی عبداللہ کی شادی ہے۔ میرے والد صاحب بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہمارے گھر میں مہمانوں کو ایسے ہی جانے کا رواج نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دھکے دے کر نکال دیتا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ چائے پئیں اور فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اب آپ سے اپنی پہچان چھپانی نہیں چاہیے، ہم آپ کے قبیلے کے نہیں ہیں، ہم قوم جنات سے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں مانیں تو آپ کی بیٹی کی جان چلی جائے گی۔ فضا اندر کمرے سے پردے کے پیچھے سے سب ساتھ ساتھ سن رہی تھی۔ فضا کی ماں تو اسی وقت یہ سب سن کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہوش میں لانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا اور فضا کے والد سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ فضا تو جہاں کی تھی وہیں کھڑی رہ گئی اور سوچ رہی تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور فضا کی ماں کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ رات جیسے جیسے بیت رہی تھی اور فضا کے والد سوچ رہے تھے کہ کل تک کا ٹائم ہے، اگر کل تک یہ سب ختم نہ کیا گیا تو میرے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ فضا کے والد نے بہت سے مولویوں اور عملیات کے ماہروں سے رابطہ کیا، لیکن سب سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جنات نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر دیں گے۔ وہ اپنی بیٹی سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے تھے۔ فضا کی تو ایسی حالت تھی کہ ایک جگہ سن سی ہو کے بیٹھ گئی تھی، اسے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ انجانے میں کی گئی میری یہ غلطی اتنی بڑی ثابت ہوگی، میں سوچ نہیں سکتی تھی، میں تو کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ وہ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے دن مغرب کے ٹائم ہوتے ہی دروازے پہ دستک ہوئی اور وہی انجانے مہمان اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو لے کر گھر میں داخل ہو گئے۔ ساتھ میں ان کا لڑکا عبداللہ بھی ان کے ساتھ تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور خوب رو دکھائی دے رہا تھا، سر جھکا کے چلا آ رہا تھا
اور فضا کے والدین نے سوچا کہ فضا ان کی اکلوتی اولاد ہے، اس لیے کیوں نہ ان کی بات مان لی جائے، یہ نہ ہو کہ ان کی بیٹی بھی ان کے ہاتھ سے جائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سفید کپڑوں میں ملبوس کیا اور بڑے ڈائننگ ہال میں لے آئے۔ فضا سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ گواہوں کی موجودگی میں فضا اور جن زادے کا نکاح فضا سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد جن زادے نے کہا، اب تو تمہارا نکاح ہو گیا ہے، تم نے اپنے والدین سے ملنا ہے تو اچھے طریقے سے مل لو، کیونکہ آج کی رات تمہاری اپنے والدین کے ساتھ آخری رات ہوگی۔ اس کے بعد ہم تمہیں اپنی دنیا میں لے جائیں گے اور اس کے بعد تم کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین سے نہیں مل سکو گی۔ ہاں، مگر پوری زندگی میں ایک بار کسی موقع پہ تم ملنا چاہو تو زندگی میں بس ایک بار مل سکتی ہو، اور وہ بھی اس کے لیے اپنی شرائط ہوں گی۔ ہماری یہ شرائط سن کر فضا کے والدین، جو پہلے ہی غم زدہ تھے، تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور کہنے لگے کہ ہم نے ساری زندگی دعاؤں میں تمہاری خوشیاں مانگی ہیں، آج بھی ہم یہی کہیں گے، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش ہی رکھے۔ فضا کے آنسو تو اپنے دامن میں جذب ہو رہے تھے، اس سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے والدین سے ملنے کے بعد وہ جن زادے کے پاس آئی۔ جن زادہ عبداللہ اپنے ساتھ لے کر دنیا میں چلا گیا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے اور فضا کے والدین اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپتے رہے۔ فضا کی ماں اپنی بیٹی کی یاد میں نڈھال ہوتی جا رہی تھی اور اسی غم میں اس دنیا سے چلی گئی۔ فضا نے جن زادے سے کہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی میں ایک بار اپنے والدین سے مل سکتی ہوں، تو جو میرے ماں باپ میں سے پہلے اس دنیا سے جائے گا، میں اس کی وفات میت پہ لازمی جاؤں گی۔ تو جن زادہ اس کی ماں کی فوتگی والے دن اس کے گھر اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سارے رشتہ دار فضا کے گھر میں موجود تھے۔ فضا کو دیکھ کر اس کے باپ اور رشتہ دار حیران رہ گئے، کیونکہ وہ یہ سب سمجھتے تھے کہ فضا نہیں آئے گی، لیکن اچانک فضا ایک بچے کے ساتھ، جو کہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی گود میں وہاں پر موجود ہو گئی، اور بچہ نہایت ہی خوبصورت تھا جو فضا کے پاس تھا۔ فضا اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ گئی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ سارے رشتہ دار فضا کی اس حالت پہ نہایت افسوس کر رہے تھے، اس کو دیکھ کر بہت غم زدہ ہو رہے تھے۔ سارے رشتہ دار فضا سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے اور بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن فضا نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ فضا کی گود میں لیٹا ہوا بچہ مسلسل فضا کو دیکھے جا رہا تھا۔ بچہ نہایت خوبصورت تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ فضا اپنا منہ نہیں کھول رہی تھی اور چپ تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی؟ رشتہ دار بہت زیادہ حیران اور پریشان تھے۔ آخر تدفین کے بعد فضا کے بابا جانی فضا کے پاس آئے اور نہایت ہی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، فضا تم خوش تو ہو نا؟ فضا اپنے بابا جانی کے گلے لگ کر رو پڑی اور کہا، ہاں بابا جان، میں خوش ہوں۔ اس نے اس کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اس کی گود میں جو بچہ موجود تھا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ بچے کے غائب ہوتے ہی فضا پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگی اور نیم پاگل سی ہو گئی۔ سب پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے، آخر وہ بچہ ایک دم سے کہاں چلا گیا جو فضا کی گود میں تھا اور اس کا بیٹا لگ رہا تھا۔ فضا بھی پریشان ہو گئی اور رونا شروع ہو گئی اور سمجھ گئی تھی کہ اسے وہ انجانے میں بہت بڑی بھول ہو گئی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فضا نے جذبات میں آ کر سچ بتا دیا تھا کہ وہ عبداللہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اور بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور اسی محبت کی نشانی ہے
جو اس کی گود میں ان کا بیٹا تھا، لیکن اسے بھول ہو گئی کیونکہ آتے وقت اس عبداللہ نے اسے کہا تھا کہ تم جتنی دیر وہاں پر رکو لیکن اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ اگر تم نے کچھ بھی بولا تو پھر اس کا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوگا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ عبداللہ واقعی میں فضا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا؟ شاید قوم جنات اپنی دنیا کی کوئی بھی باتیں بتانے سے منع کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں، یا پھر شاید یہ قوم جنات کی کوئی روایت ہو کہ ان کی قوم کی کوئی بھی بات باہر نہ نکلے۔ یہ فضا نے ان کی حکم عدولی کی جس کی اس کو یہ سزا مل گئی تھی اور بھیانک انجام ہوا تھا۔ فضا کا شوہر عبداللہ فضا سے اپنا بیٹا اسد لے کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے دور جا چکا تھا۔ فضا اور اس کے والد بہت دیر تک، کافی عرصے تک اس کا انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ کبھی واپس آ جائے، لیکن وہ دوبارہ کبھی واپس نہ آیا اور فضا نیم پاگل سی ہو گئی۔ اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ اس کی یہ حالت شاید اپنے بیٹے کی جدائی میں ہو گئی تھی، یا پھر اس بات کے غم میں کہ اس نے اپنے شوہر کی حکم عدولی کر کے بہت زیادہ غلط کیا ہے۔ اپنی بیٹی کے غم میں فضا کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب فضا ایک ویلفیئر ٹرسٹ میں رہتی ہے اور نیم پاگل ہے اور اپنے بیٹے کا ابھی تک انتظار کر رہی ہے۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کمنٹس میں کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔